رشتہ 1000 سال بھی توڑ کے رکھ وہ نہیں ٹوٹے گا. یہ لفظوں کا رشتہ ہے, یہ خون کا رشتہ نہیں. لفظ توڑ دیتے ہیں, لفظ جوڑ دیتے ہیں. یہاں قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے نے جوڑا تھا تو طلاق 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 توڑ بھی دیتا ہے. او بھائی, خطبہ نکاح کی پہلی آیت یاد کر لو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. شادیاں سب کی ہوتی ہیں, فائدہ ایمانداروں کو ہوتا ہے. بیعت بڑے لوگ کرائی پھرتے ہیں, لیکن ادھروں بھی یہ بڑا بے ایمان ہے. لوگوں کہتے بے ایمانہ دی تھی ہے. تو بھائی مومن کہاں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, بولنے سے پہلے ڈرو. قبول ہے کہنے سے پہلے ڈرو. میں تو کہتا ہوتا ہوں لاڑے کو, اوے بھجنا ہی تے اج بھج جا, نس جا, پولا جا کر کے کان چ نال بیٹھا ہوندا نا, کہیں نس جا. موقع ہی کل نو تو پھر کہنا یار کیڑا ٹائم سی, مینوں کسی نے مت ہی نہیں دیتی. یہ ایڈا اوکھا پیندا ہے. میں گھر بیٹی کو بھی کہہ دیتا ہوں, پوت اج نہ کر لا, اور اگر ہاں کرنی ہے تو سوچ لینا. اتقوا اللہ. برادری سب کی ایک ہے, قوم سب کی ایک ہے, سارے آدم کی اولاد ہیں. مٹی اللہ نے اسی دھرتی سے اٹھائی ہے. مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندیا, کل مٹی دے تھلے. زبر نہ بن, زیر ہو جا, تجھے آگے پیش ہونا ہے. لیکن پھر بھی کہنے والے کہتے ہیں, کہنے والوں کا کیا جاتا ہے, سہنے والے کرتے ہیں. میں جدوں تو ہوئی سنبھالی نا, یہ جملہ سنیا جی, ماں دا پہلا نمبر ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بڈھی دا پہلا نمبر. اللہ نے جہاں رکھا ہے, بیوی کو جس پوائنٹ پہ رکھا ہے, ماں کو جس جگہ پہ رکھا ہے, بیٹی کو جس حیثیت میں رکھا ہے, بہن کو جس مقام پہ رکھا ہے, اپنے اپنے رتبوں میں رہیے. اپنا اپنا وقت آئے گا. آج اس کا وقت ہے, کل میرا بھی وقت آنا ہے. وقت سے پہلے نہیں, مقدر سے زیادہ نہیں. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. جہاں بیوی کا رتبہ مقام ہے, جو سکون, جو عزت, جو مقام, جو مرتبہ, جو تعلق, جو مودت, جو محبت بیوی کے ساتھ ہے. آپ ساری زندگی الٹے سے سیدھے ہو جائیں, وہ محبت ماں سے نہیں کر سکتے. جسے رب رکھے اسے کون چکے. اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے آپ کو اولاد ملے گی, در در پہ دھکے نہ کھائیں. قبول ہے, کہہ رہا ہے, سچ بول, نہیں تو آج چھوڑ. سنبھال سکتا ہے. قبول ہے, دکھ قبول, سکھ قبول, مرنا قبول, جینا قبول, سفر قبول, حضر قبول, آنا قبول, جانا قبول, گرمی قبول, سردی قبول, عارت قبول, غربت قبول. اگر نہیں قبول تو چھوڑ. سچ بولنے والے بن جاؤ, زندگی میں بھی رب مسئلے سیدھے رکھے گا. مر جاؤ گے تو آپ کی رب اولادیں سیدھی رکھے. ایک حوالہ ملے کہ محبوب نے کبھی کھانے میں نقص نکالا ہو, کھانا پکانے والی میں نقص نکالا ہو. اتھوں ہی دیگڑے چل دے, اتھوں ہی چمچے چل دے, اتھوں ہی چھریاں چل دیاں, اتھوں ہی کچجی ماں نے مت نہیں دیتی, وہ نہیں کیتا. جدو بھڑیاں گلاں کرنیاں پھر اپنی دھیاں نوں بھی تو سننیاں پیندیاں. میں بلا تخیر دعوت خطاب دیتا ہوں میری جماعت کا عظیم سرمایہ محترم ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی. بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مجلس, احباب گرامی, سامعین و سامعات, زندگی جس نے بنائی ہے اسی نے اس کے حصے بھی مقرر کیے. بچپن, جوانی اور بزرگی عمر کے تینوں حصے تنہا نہیں گزرتے. یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا خاصہ ہے کہ وہ اکیلا ہے, وحدہ لا شریک ہے, بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد ہے, ولم یکن لہ کفوا احد ہے, وإلہکم الہ واحد ہے. اسے کسی کی بھی محتاجگی نہیں. انسان کو رب نے قدم قدم پہ محتاج رکھا ہے, ضرورت مند رکھا ہے. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو. نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. شادی کا تعلق بنیادی طور پہ 3 چیزوں سے ہے. پہلی چیز کو ہم اہمیت کہتے ہیں, دوسری چیز کو ہم ضرورت کہتے ہیں, اور تیسری چیز کو فضیلت کہتے ہیں. اہم جو ہے یہ ارادے سے ہے. اہمیت کا پتہ چلتا ہے ضرورت سے, ضرر سے, نقصان سے.
جب بندہ یہ دو منزلیں کراس کر جاتا ہے تو مالک پھر اس کو فضیلت میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اہمیت، ہم ارادے کو کہتے ہیں۔ ہم ابھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ والدین بچوں کا ذہن بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی شادی کرنی ہے، اور بچہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے نہیں کرنی۔ زندگی کا یہ وقت بھی آتا ہے، ہنسی میں مذاق میں آہستہ آہستہ بچوں کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ بیٹیوں کو کہا جاتا ہے بیٹی سگڑ بننا ہے، سمجھدار بننا ہے، تو نے آگے گھر چلانے ہیں، یہ وہ اشارے کنائے۔ ضرورت ضرر سے ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا۔ میرے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، اگر میں نہیں دیتا تو اس کا نقصان کیا ہوگا، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی۔ لہٰذا مجھے اس کی طرف بڑھنا بھی ہے، سامنے پڑا ہے تو اٹھانا ہے، ڈال لینا ہے، پی لینا ہے، نہیں تو کسی کو کہنا ہے یار پانی دے دیں، پلا دیں۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، میں یہاں کا نہیں ہوں، باہر سے آیا ہوں، یہاں میری کوئی برادری نہیں ہے، کوئی چچا تائے رشتہ دار نہیں ہے۔ ان زوجتمونی فالحمدللہ، اگر کوئی مجھے رشتہ دے دیتا ہے تو میں پھر بھی اپنے رب کا شکر گزار ہوں، کیونکہ میں بظاہر دنیا کے جو میرٹ ہیں شادی کے اس پہ پورا شاید نہ اترتا ہوں آپ کے علاقے میں، آپ کے خطے میں، اور اگر آپ انکار کر دیں تو پھر بھی میں صبر سے شکر سے اللہ کی تعریف کرنے والا ہوں، اللہ کا شکوہ نہیں کروں۔ یہ ضرورت ہے، بنیاد ہے، اساس ہے، اللہ نے انسان کے ساتھ رکھی۔ اور یاد رہے کہ ضرورت کے اوپر اکڑنا بنتا ہی نہیں ہے۔ پیاس لگی ہے، گلاس پکڑو، آگے کرو، جگ اوپر رہے گا، سراہی جھک کے پیمانہ بھرے گی۔ نلکا چلایا ہے، پانی پینا ہے، آپ کو آگے ہاتھ کرنا پڑے گا، ٹونٹی کو منہ لگانا پڑے گا۔ ہم نے شادی کو کچھ اور ہی بنا دیا ہے۔ اگر اس کی اہمیت پہ رسول اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک قول لے آئیں، اس کے خلاف دنیا جنگ لڑ رہی ہے، اور وہ قول ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کو اللہ نے جسمانی طاقت، مالی طاقت اور قوت بحث سے نوازا ہو، یعنی وہ شادی کے قابل ہو، ساری طاقتیں جو شادی کے لیے ضرورت ہوتی ہیں ایک لفظ میں کوزے میں دریا بند کر دیے، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، یہ شادی اس کی ضرورت ہے، اسے کرنی چاہیے، یہ میرا آرڈر ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا پیام ہے، یہ میری شریعت۔ اب 8 ارب آبادی میں سے 6 ارب میرے پیغمبر کے اس فرمان کے ویسے ہی منکر ہیں، انکاری ہیں۔ ان میں سے آدھے کلیسا میں بٹ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ عورت شیطان کا چرخہ ہے، عورت شیطان کا کرندہ ہے، یہ اس کا نمائندہ ہے، اس سے بچ کے رہو، یہ جس جگہ آئی ہے وہاں بربادی ہے، تباہی ہے۔ لہٰذا وہ دور نکلے، جنگلوں میں نکلے، ویرانوں میں نکلے، پہاڑوں پہ چڑھ کے چوٹی تلک بلند گئے، وہاں جا کے سنگل ایک ڈیرا غار گھر بنایا، عورت سے بچنے کے چکر میں راہب بن کے وہاں چلے گئے۔ لیکن فطرت کا مقابلہ ضد کر کے نہیں، اکڑ کے نہیں، انا کے ساتھ نہیں، انکار کر کے نہیں، ضرر تو تھا ہی۔ دوسری طرف اس کے بالکل الٹ نکلے، کہا نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کی ضرورت نہیں ہے، جتنی حاجت ہو اتنا تعلق بناؤ، منٹ 2 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 1 دن 2 دن، اپنی خواہش پوری کرو، بات ختم، تو کون میں کون۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج یورپ میں کسی بھی سنگل فرد کے شناختی کارڈ کی پہچان میں ابو کا نام نہیں ہے۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ راہب بے اولاد ہو کے مرے،
انہوں نے اولادیں بنائیں، حسب نسب گیا. جب دین جاتا ہے، آپ مجھ سے پہلے سن رہے ہیں کہ فظفر بذات الدین، جب دین چلا جاتا ہے پھر مال بھی گیا، جمال بھی گیا، حسن بھی گیا، کمال بھی گیا، نام بھی گیا، حسب بھی گیا، نسب بھی گیا، پھر کوئی چیز نہیں بچتی. یورپ کے پاس جنت نما ماحول ہے، مگر جنت والا سکون کہاں سے لائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ جب مرنے لگتے ہیں تو گود میں پلا ہوتا ہے، بلی کا بچہ ہوتا ہے. ہماری طرح تو نہیں کہ نانا ابو اور دادا ابو کو کم از کم دوتے پوتے نواسے نواسیاں دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں. تو شادی کو اہمیت دی جائے، نہ کی گئی تو ضرر ہے، اور اگر کر کے اس کی فضیلت کو، مقام کو، مرتبے کو، عزت کو، احترام کو، سٹیٹس کو، حیثیت کو وہ مقام نہ دیا گیا جو اس کا ہے، تو پھر بھی گھر نہیں بچیں گے، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان الٹا ہے. میری آج کی گفتگو انہی تین پہلوؤں سے ہے انشاءاللہ. جہاں جہاں ہماری کمی بیشی ہے اسے ہم دیکھیں گے. میں صرف خطبہ نکاح کو پڑھانا چاہتا ہوں. اس موقع پہ اکیلا مولوی لگا ہوتا ہے، برات کو کھانے کی ہوتی ہے، میل کو انہیں نمٹانے کی ہوتی ہے، لاڑے کو بیچاری اپنی پڑی ہوتی ہے، کہیں کلموں کا بوجھ، کہیں کچھ پتہ نہیں کی بڑھنا ہے. تو بیٹا، بھائی، بزرگ، بچے، جوان، مرد، عورت، پہلا جملہ ذرا سنیے کہ کتنی طاقت ہے اس جملے میں. ان الحمدللہ. یہ خطبہ میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے. یہ خطبہ نکاح میں بھی ہے، جمعے میں بھی ہے، عیدین میں بھی ہے، ہر حاجت، ہر ضرورت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. کیا معنی ان الحمدللہ؟ تین پہلوؤں سے دیکھیے. جب ایک شادی ہو رہی ہوتی ہے نا، اس نوجوان کا بھی نکاح بھی نہیں ہوا ہوتا، شادی نہیں ہوئی ہوتی، چلے ہو گئی. جنہ دی پہلے شادیاں ہوئی ہوندیاں نے انہاں دا پہلے لمبا چوڑا پلان ہوندا، آ سوٹ لینا ہے تے او پانا ہے، اور میں نے دلہن سے زیادہ خوبصورت نظر آنا. اور انہوں نے اپنا ماضی یاد کرنا ہوتا ہے. جس کا حال ہے وہ اپنے حال سے ناواقف ہے، پتہ نہیں کی بڑھنا ہے. ایک تیسرا گروہ ہے جسے ان الحمدللہ میں یاد نہیں رکھا جاتا. جن کی ہو چکی ہیں وہ بھی شکر کریں، جس کی ہو رہی ہے وہ بھی شکر کا پیمانہ پکڑے، تو جنہ دی حالے نہیں ہوئی تو صرف بیچارے وے کے افسوس ہی کر سکتے ہیں، اسی پھر رہ گئے ہیں. یہاں بھی ان الحمدللہ تینوں کے لیے نسخہ ایک ہے. سالہ سال پہلے ہو گئی ہے، اہلیہ کمزور ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، میں ابھی جوان ہوں، الحمدللہ ان الحمدللہ. جس کی ہونے جا رہی ہے، الحمدللہ اللہ تو نے لاکھوں میں سے اچھا رکھا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کی نہیں ہوئی؟ ان الحمدللہ اللہ میری نہیں ہوئی تیرا شکر ہے، جنہ دی ہوئی وہ کڑے سخی نے. 4 دن جڑے نے دوستوں کے تان نہیں ہے نا، لیکن اچھا ہے کہ آپ کی اچھی گزر رہی ہے. لوگوں کی کیا بات ہے، وہ تو کسی کو بھی معاف نہیں کرتے. بندہ بزرگ ہو جائے تو بھی تانے، تازی شادی ہوئی ہے تو بھی تانے، نہیں ہوئی تو بھی تانے، زبانیں رکتی ہیں. جب بھی کوئی بات کرے کسی بھی حوالے سے، ان الحمدللہ. تیری بیگم چنگی نہیں، بھئی تینوں کی پتہ، ان الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بھئی گھر والی کیسی ہے، ان الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا ہے. کسی کو بھی کبھی اپنے ایک دوسرے سے پیٹ کا کپڑا اٹھا کے ننگا کر کے شکوہ نہیں سنانا. زندگی حسین گزرے گی، بہترین گزرے گی، پردے میں گزرے گی، اور عزت اور آبرو میں گزرے گی. تو نہیں تے پھوڑا نکلے آوے تے ننگی کر کے نہیں پھری دا. لوگوں ویکھو میرے نہ کی بن گئے، کجی دا ہے. رب نے کج پائے نے، الحمدللہ نحمدہ. تو جس حال میں رکھے تیرا شکریہ، تو جس حال میں رکھے تیرا شکریہ. نکاح کے موقع پہ ایک چوتھی قسم ہے جسے کوئی بھی یاد نہیں کرتا، وہ نے بیچارے رنڈوے. شادی نہ ہوئی ہو نا تو بندہ ترستا ہے، ہو جائے اور بیوی مر جائے تو تڑپتا ہے. میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے زندگی میں کبھی اتھر نہیں سی نہ سٹے، آنسو نہیں سی بایا،
میں نے راتوں کو جاگ جاگ کے مسلوں پہ بستر پہ تڑپتے روتے بلکتے دیکھا ہے، جو زندگی میں اپنے بیوی کو یا بیوی شوہر کو اہمیت نہیں دیتی، جدو ٹر جان تے پتہ پھر لگتا، گھر رڑ جان تے پھر اپنی وہ کلی بھی جیڑی ہے نا قدر پھر پیندی ہے۔ یہ جو رنڈوے ہوتے ہیں بیچارے، انہاں دا نا ہی بھڑا رکھیا کسی نے رنڈا، ویسے رن کتے نہ کتے تے لگ دی اگے ڈا ڈھہ گئی ہے، مر گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، ٹر گئی ہے۔ بھائی ان کو بھی اس موقع پہ اس شکر گزاری میں یاد رکھیے، انہیں سب سے زیادہ یاد آتی ہے۔ کبھی ہم پہ بھی بہار تھی، کبھی ہم بھی جوان تھے، کبھی ہم بھی گھر والی رکھتے تھے، کبھی ہماری بھی خانہ آبادی تھی۔ تو اگر کرنی ہے تو اتنے دکھاوے نہ کریں، ان الحمد للہ، کہ جن کی نہیں ہوئی جن بیٹیوں کی، وہ کہیں کہ کاش ہمارا باپ بھی امیر ہوتا، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا بھائی ہوتا، کاش ہمارے پاس بھی کوئی ایسا فرد ہوتا۔ آپ کو علم نہیں کہ اللہ اگر نعمت سے نوازے ساتھ غریب رہتے ہوں تو اس نعمت کا ویسے اظہار مت کریں کہ دکھاوے میں آئے اور دیکھنے والے کا دل دکھے۔ کوئی گل پلے پئی جی کہ نہیں پئی؟ رنڈوا ہونا عیب نہیں ہے، ایک دن بھی اگر زندگی میں باقی بچا ہونا تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ہماری ماں جی فوت ہو گئیں، اللہ کو پیاری ہو گئیں، اللہ جنت الفردوس سے نوازے۔ ان کی بڑی محبتیں، بڑی رحمتیں، بڑی خدمتیں ہر ماں کرتی ہے۔ 3 دن کے بعد میں نے ابا جی سے پوچھا، ابو جی تھوڑے زندگی دے جیون ساتھی ٹر گئے نے، شریعت دے مطابق 3 دن جڑا ہے سی پورے ہو گئے نا، تہاڈی کوئی اپنی جان پچھان ہوئے تو دسو، نہیں تو سانو کوئی آرڈر کرو، اسی کوئی تہاڈی کتے شادی دا کریے۔ یقین کیجئے میں نے اپنے باپ کے چہرے پہ جیسی خوشی اس جملے کے، پتر تسی کوئی حالے تو تہاڈی ماں دی قبر دی مٹی گلی ہوئی سکی نہیں، کی کہن ڈے ہو کہ ابا جی وہ جذباتی بات ہے، یہ شریعت ہے، آپ حکم کریں، ہم تیار ہیں۔ کیا آپ اپنے باپ کو جس کی 4 پائی باہر سڑک پہ لے آئے ہیں، ڈیرے پہ لے گئے ہیں، ڈھاری میں لے گئے ہیں، اس کے لیے شریعت نہیں، وہ انسان نہیں، وہ سانس نہیں لیتا، وہ زندہ نہیں، اسے معاونت کی، اسے تعاون کی ضرورت نہیں، اسے دکھ سکھ کرنے کی ضرورت نہیں؟ لہٰذا ایسے موقع پہ یہ جو ہم میرٹ بڑے ہائی لے گئے نا، یہ ہو تو شادی ہوگی۔ عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کی بیٹی تو تھی، چل کے آئی، کہنے لگی حضور میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ سچے لوگ تھے، سادے لوگ تھے، میں اپنا آپ کو ہبہ، ضرورت مند تھی، آپ نے اسے کوئی لفظ برا نہیں بولا۔ ہوتا ہے نا کہ بندہ کہہ دیتا ہے جا بی بی کام کر، کوئی ماں پیو نو لیا، کوئی کسی اور نو، کیڑے پاسے ٹور پئی ہیں، یہ کوئی گلاں نے کرنا لیاں۔ اور یاد رہے کہ مسجد نبوی ہے، مسجد کا ماحول ہے۔ آج کوئی پنڈ چ آوے خاں ادا بیوی مولوی کول، مولوی صاحب نو چھڈو گے، سادہ سا ماحول۔ آپ نے سر سے لے کے پاؤں تلک ایک نظر ڈالی اور کہا کہ نہیں۔ ساتھ ایک آپ کا مرید بیٹھا تھا، صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرورت مند ہوں، مجھے شادی کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس کا مذاق نہیں اڑایا، تیرے کول ہے کہ محبوب تو جانتے تھے، سب ساتھ بیٹھنے والے تھے۔ آپ نے سیدھے لفظوں میں کہا کہ کوئی حق مار کا بندوبست کر۔ کہنے لگا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا التمس ولو خاتما من حدید، التمس، جا یار کوئی چھلا چھلا ہی لب لیا لوہے دا۔ پورے مدینے میں گھوم کے آیا، کسے لوہار نے تار دا چھلا بھی نہیں بنا کے دیتا۔ واپس آ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملا۔ ویسے سر سٹ کے بیٹھے ہوئے ہمیں تو لوگ جنازے تے بھی نہیں بیٹھے ہوں کہ ٹینشن لے گئے منڈے دا ہو چلیا ہے۔ تے بھاجی نے لائٹ ماری ہے تو میں چہرے ویکھے نے، نہیں تو میں تو بڑا مطمئن سی ماشاءاللہ آج اچھے ماحول چ بیٹھے گا۔
واپس آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک چادر ہے دھوتی باندھنے والی، آدھی اس کو دے دیتا ہوں آدھی پہلے. تو ہم نے کہا نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی. وہ کو قرآن آتا ہے جی حضور مجھے یہ صورت ہے، چلے کہا اس کو سکھا دینا یہ تیرا حق مار ہے. عورت نے نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے لیے آئی تھی. یہ ہوتی ہے ضرورت، یہ ہوتی ہے حاجت، یہ ہوتی ہے حقیقت، یہ ہوتی ہے ریالٹی، یہ ہوتی ہے اصلیت. پیاسے کو پانی اگر بہترین وی آئی پی قسم کا گلاس نہیں ہے، سادے گلاس میں دے دو، شیشے کا نہیں ہے، سٹیل والے میں دے دو، سٹیل والا نہیں ہے. کی خیال ہے لگی ہوئے پیاس تو کہے گا چھڈو جی مینوں بک چی پیا چھڈو. جنہوں پیاس لگی ہے نا کدی سندھ چ انہاں علاقیاں چ ویکھو جا کے، وہ جانوراں دے نال بھی پانی بک بھر کے شکر کر کے پی جانا. یہ بر صغیر میں بالخصوص پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پوری زندگی کی جمع پونجی ایک بیٹی اور ایک بیٹے کی شادی پہ لگ جاتی ہے. دنیا چ گھوم کے ویکھو ویاہ دے اوتے میرے خیال 1 مہینے دی ادھی تنخواہ بھی نہیں لگتی. کتنا آسان بنایا تھا. بزرگوں کے لیے بھی اس معاملے کو آسان کریں، ایڈیاں لمیاں چوڑیاں شرطاں نہ رکھو. جنہ دیاں شادیاں ہوئیاں نے وہ بھی اپنی زندگی شکر دے نال آسان کرو، اور جس کی ہو رہی ہے اس کے لیے بھی آسانی پیدا کریں، اور جن کی ابھی نہیں ہوئی ان کے لیے بھی آسانی کا پہلو سوچیں. جدی تھوڑی جی شادی لیٹ ہو جائے، منگنی لیٹ ہو جائے نا، پھر ہر بندہ وہ ہاتھ صاف کرتا ہے. وہ جی میں پہلے نہیں سی ایک پٹا جہا رکھیا ہوں نائیاں نے تے او دے تے اس طرح صاف کر کے تیز کرتے سی. ہر بندہ ہاتھ. تیرے چ 5 بابے نے وہ نہیں تیرا ویاہ ہون دیں، 5 رنڈے نے وہ کہندے بھی ساڈا نہیں ہویا تیرا کیا ہون دئیے. تینوں جیڑی ہے نا بڑی سخت قسم دی بندش لائی ہے، تینوں بن چھڑیا تینوں سائیاں، تیرا نہیں ہونا. حل اے بندش توڑنی پائے گی، توڑ کرنا پائے گا. توڑ لی کی چاہیے 5000 دے کوئی 100 نوٹ جڑے نے نا جی، وہ دے نال کی ہوئے گا؟ تویز لکھاں گے. لکھیا ایک تویز بی بی نے بیاہ نہیں ہون ڈیا، عمر 50 سال ہو گئی ہے، اسی فیصلہ آباد. پیر جی تویز لکھ دو، لکھ داں گے. ہدیہ کی ہے بلکہ بہتا نہیں، اسی صرف 1 روپیہ دے رکھے ہے. 1 روپیہ جی، ہر نبی والوں 1 روپیہ. جن انبیاء نے انہیں 20 روپیے دے دے. تیرا بینک چ بھی تو پیا نا، تیرا نہیں ہوں ساڈا کام ہو جائے. اگو بی بی بھی کتے بھابیاں کول بہن والی سی، کہن لگی پیر جی 7 بسم اللہ اداں دا تے دیندا بندہ دکھدا ہی نہیں. ایک نبی تو 1 روپیہ کو مہنگا ہے، میں تو وار چھڈاں سارا کچھ. لو تسی تویز لکھو میرے کول رکھو، مینوں ہاتھی پھڑاؤ، نبیاں دے نام لیندے جاؤ، جننے نام لائے گا انے روپیے. ان الحمدللہ. سر جی جیڑی شے رب نے نہیں بنی کوئی نہیں بن سکتا. نہیں پڑھا سورۃ النساء میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. میں نہیں ایسا کمیار ویکھیا جڑا گھڑا بناوے تے نال ٹھکن نہ بناوے. اج کل دا پتہ نہیں، پہلے تے اداں ہی ہوندا سی، گھڑا ہے تے نال ٹھکن بھی ہے، چاٹی ہے تے نال چپنی بھی ہے. کی خیال جے؟ نلکے تے نال بوکی نہ ہوئے کداں ہو سکدا ہے؟ نال پوری قدرتی بھاجی تے نظر پی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ تمہیں ویکھ کے نہیں میں گلاں کیتیاں، ویسے ہی ایک شروع ہو گئی ہے. بور بندہ کرن ڈیا ہوئے پیپ تے تھلے فلٹر نہ ہوئے. اگر دنیا کا مستری مزدور محنت کش یہ کام کر سکتا ہے اور جانتا ہے، پانی کلا جگہ نال بھی تو پیتا جا سکتا سی. کی خیال ہے؟ لیکن جدو کمپنی نے جگ بنایا تے نال گلاس بنایا، استاد جی تواڈے رب نے آسمان تے تانوں بنایا تے تواڈا جوڑا نہیں بنایا؟ بنایا ہے، لیکن اس نے ٹائم لکھا ہے. جنوبی پنجاب چ ہوو تو 13 سال دی عمر چ ویا، 12 سال دی عمر چ ویا. ایتھے تواڈا پتہ نہیں، اولے کیڑا ہے ادھر ٹھیک ٹھاک ہے، مر کے 35 سال دا منڈا کھنڈا کی ہویا پھر؟ اولے 40 سال بھی کوئی عمر ہے؟ اللہ بھی تو نبوت 40 سالاں بعد دیندا، کی ہویا جے انہیں کہ نہیں؟ میرے بھائی
वक्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज्यादा नहीं। मेरे पास आते हैं, एक बेटी की तकरीबन 21 मरतबा से ज्यादा लोग देखने आए, रोटी खादी, डकार दिता, अच्छा सोच के दसा, परेशानी हो गई, नालों हमसाइयां आ गई, चाचियां, मासियां, ताइयां, फुफियां, बंदिश हुई। मेरे से राबता कर बैठे, मैं कहा जी बंदिश इस चीज का नाम नहीं है जो तुसी समझ बैठे हो। डिले करना, लेट करना, कंपनी अपने टाइम अपने हिसाब से निकालती है, अल्लाह को पता है किसकी शादी कब करनी है। शादी हो गई है, किसको औलाद कब देनी है। 102 साल बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद मिल रही है, वहां भी बंदिश थी। सबने कहा था ये जेड़े बाबियां दी गर्दना लाइया नहीं ना, उन्होंने बंदिश करती है। उस वेले ते हथ डक ना सके, हुण बंदिश हो गई है, तेरे नहीं औलाद होनी। कहानियां हैं, दास्तानें हैं। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु, बिन मांगे रिश्ता दे दे, दुआ करने पे दे दे, दुआ करने पे लेट दे दे। सारी जिंदगी दुआ मांग मांग के बंदा टुर जाए तो फिर विआह ना होए। पता जे बाबा अली अजवेरी दे बारे च एक कौल भी है कि पूरी जिंदगी उन्होंने विआह ही नहीं होया। किड्डी हस्ती सन। बाज ने लिखा कि एक शादी हुई, उस तो तंग सन, फिर कुछ अरसा जड़ा ना जी वो एक अल्लाह ने कोई दिल च ऐसा पा दिता कि किसी बीबी वालों ना दरो। यानी कि जितने मुंह उतनी दास्तानें बनी हुई हैं। कहानियां बनाने वालों का क्या है, वो तो दास्तानें बना लेते हैं। जो फैसला रब ने कर दिया है ना, वो होके रहना है। नाफिजुल अमल है, कुन ने होना है, फयकून होके रहना है। कभी रब पर यकीन तो रखिए। मुझे अक्सर पूछते हैं जी शादी की दुआ बता दे, ना होती हो तो। मुझे तो एक ही दुआ आती है, रज़ी तो बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह मैं तेरी रजा ते राजी। जे तू छोटी उम्रे करा दे मैं तां राजी, जवानी च करा मैं तां राजी। अल्लाह सिर च बग्गे धौले आ जाना तू फिर करा मैं तां भी राजी। अल्लाह सारी दुनिया लुट के खा जाए, बुढ़ा होके बंदा कबरी टुर जाए, ना करावे मैं तां भी राजी। इन्नल हम्दा लिल्लाह, खुतबा निकाह की बुनियाद ऐसी है। पता है ये कौन सी बुनियाद है? ये कुरान मजीद ही की बुनियाद है। 6236 आयतों में से किस आयत को पहले रखना है? किस आयत को पहले रखना है? पहली इट सौखी नहीं होंगी। बंदा पहले सोचता मस्जिद बनानी है, पूरी दुनिया चो केड़ी हस्ती नूं चुनी है जिहड़ा पहली इट रखे। और पहली ईंट कौन सी होती है? आई तो 1000 ईंट उतरी हुई होती है ट्राली पे, 5000 उतरी होती है। जिसने उत्ते फैसला किया है उसे इट नूं हथ पैना है। वही तो है जो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का। किसे ठोकर पे रखना है, किसे असवद बनाना है। चुन लिए गए हो, लिख दिए गए हो, जोड़ा बन चुका है। ये वखरी गल है कि उन्हें इत्थे देना है या मरण तो बाद देना है। जिंदगी में दे दे तो रज़ी तो बिल्लाहि रब्बा, नहीं दी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, शिकवा नहीं है। शिकवा क्या होता है? एक यार तेथों मंगया सी रो के तो केड़ी में खुदाई मंग ली। अल्लाह तेरे एडे खजानिया च मेरे लिए एक बुढ़ी को नहीं। सज्जे खबे वेख के बंदा कवे रन्ना वालियां दे पकण परोठे ते छड़ियां दी अग ना बले। ये शिकवे उनके हैं जो रब के दीन से नवाकिफ थे। मोमिन के लिए खुतबा निकाह जिसकी शादी हो रही है उसके लिए भी इन्नल हम्दलिल्लाह, जिनकी पहले हो चुकी है उनके लिए भी इन्नल हम्दलिल्लाह, जिनकी जिंदा है उनके लिए भी इन्नल हम्दलिल्लाह, जिनकी होके मर गई हैं उनके लिए भी इन्नल हम्दलिल्लाह, ते जिन्ना दी हाले लभण नहीं डई उन्हां लई भी इन्नल हम्दलिल्लाह। ते जे बंदा बैठा दुआई करदा जे मैनू नहीं ना लभी, इहदी भी जांदिया मर जाए। ये एक दोस्त था, ये हमारे फैसलाबाद मेहंदी मल्ला, वो जो बारात उल्टी थी चीचा वतनी के पुल पे। बड़े अकवाल लोगों के सुने, उनमें से एक राय ये भी थी कि उन्होंने हल्ला गुल्ला बड़ा किया सी, इत्थों शराबां पीतियां की। उन्होंने जो एक दोस्त कहता नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं सी कीता, उन्होंने मेरी बद दुआ लगी। मैं लै डुबिया, मैनू विखा विखा के ब्याह करते ही गल्लां करते। खुसरे की बद दुआ तो उन्होंने नहीं डरना जिन्ना छड़े की बद दुआ तो डरना। बिला वजह छेड़ी ना जाया करो। ये ना हो घर जांदियां नूं अपनी जिहड़ी ना सज्जर सूट ही होए मुड़। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु। खुतबा निकाह का ये जुमला इतना कमाल है, लाजवाल है। नस्तईनुहु
ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਝੂਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਬੇਬੇ ਤੇਰੀ, ਨਹੀਂ 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 ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਹੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰورت ہے, اہل خانہ کو ضرورت ہے, نقصان سے بچ ضرر ہے اس میں. نہیں 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 نہیں. ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਕੱਢੀਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ। تو میرے بھائی اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے تعاون مانگیں، لوگوں کو جنہوں نے اللہ نے جائز زندگی کا وسیلہ دیا ہے، جو کوئی کام کر سکتے ہیں انہیں کہیے تعاون کی شکل میں۔ باپ تعاون ہے، ماں تعاون ہے، بہن کا تعاون چاہیے، شوہر کا تعاون چاہیے۔ اگر آپ نے خطبہ نکاح سنا ہے اور شادی کے بعد ایک دوسرے سے تعاون کا ہاتھ کھینچ رہے ہیں تو آپ دھوکے باز ہیں اور دغا بازوں کے گھر نہیں بسا کرتے۔ نہیں وسدے کر بد نشتہ ہے، جس کی پہلے نیت یہ ہو کہ ایک دفعہ کریے جو دیکھی جائے گی۔ سبز باغ دکھایا، لڑکے کا کچھ اور بتایا، گھر کا کچھ اور بتایا، اپنے رویے کچھ اور بتائے، اور جب شادی ہوگی تو تیور بدل گئے۔ نہیں، یہ تعاون ہے، تعاون میں اپنے تعاون کا ہاتھ مت پیچھے کھینچیے گا، وگرنہ پھر رب جب برکتیں پیچھے کھینچتا ہے نستعینہ، اللہ سے مدد مانگے، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ اگر ایک اچھا بول، اچھے مشورے کا تعاون بھی درکار ہو۔ بیٹی آ کے پوچھتی ہے ابا جی مینوں تے نہیں پتا اس نویں گھر چاں میں تے تسی مینوں دسو، یہ دسے کچھ ہور، چاہے کچھ ہور، کرے کچھ ہور، بھائی بھی ایسے، نندے بھی ایسے، ساس بھی ایسے، تو معذرت کروں گا، اچھا مشورہ بھی اچھا تعاون ہوتا ہے، ایک اچھا بول بھی، حوصلہ دینا بھی۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ایک جگہ سے ایک درخت کو گاچ کر کے دوجی جگہ لائیے نا تو وہ بھی کئی دن لے جاندہ ہے، کملا جاندہ ہے۔ یار یہ بیٹی 18 سال 20 سال کے بعد آپ کے گھر آ رہی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹنگ ہو رہی ہے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، مسئلے مسائل اس کو یاد آ سکتی ہے، جو کبھی اماں ابا بھائیوں کے بغیر بہنوں کے بغیر نہیں رہی تھی، اس کے بھی دکھ سکھ ہیں۔ جانا پہندا نا اتھوں منڈے نو سہریاں دے گھر تے 6 مہینے بعد جڑا ٹھڈ باہر آیا نا، یہ اندر ہویا ہونا سی، دکھی پہ کے۔ میں جانتا ہوں ان علاقوں کو، ان ملکوں کو جہاں لڑکے کو لے کے جاتے ہیں، جی میں اسی کوڑی لے کے آئی تھی وہ منڈا لے کے جاتے ہیں۔ تو اچھا تعاون ونستغفرہ، اگر بچی سے کمی بیشی ہو جائے تو استغفار، شوہر سے کمی بیشی ہو جائے تو استغفار، اگر دائیں بائیں والے سسرال میں سے کسی سے کمی بیشی ہو جائے تو استغفار، اللہ سے اور بندوں سے ایکسکیوز کرنا، معذرت کرنا، سوری کر لینا۔ کی خیال ہے؟ پنڈاں لیاں دی تاکڑ چ نو نہیں کھبدا، شہراں چ زد ہوندی ہے، پنڈاں چ جد ہوندی ہے، بہت جدی ہے۔ میں اپنی جد کو چھڈا جو انہیں جد نہیں چھڈی۔ کی خیال ہے؟ میں اتنے منڈے پنڈا مین بازار دے کول اگے پرلے پاسے گڈی کڈی تے اگے ایک بابے نے گڈی لاتی، کھڑا ہو گیا۔ میں کہا توں کتے جانا ہونا، میں اتنے ہی رہنا۔ کہندا تینوں ادھر گڈی کرنی پانی، میں بہت جدی ہوں۔ میں کہا میں تو جدی نہیں، میری گڈی بہت جدی ہے، میں کیوں جد کراں؟ میں اتر کے سائڈ تے کھڑا ہو گیا۔ میں کہا انہوں ہن موڑ لا جتھے موڑ دی۔ سر جی یہ زندگی کی گاڑی سٹیرنگ اسی لیے لگا ہوتا ہے کہ تھوڑا آپ رائٹ ہو جائیں، تھوڑا میں لیفٹ ہو جاؤں۔ بیک گیئر اسی لیے لگا ہوتا ہے کہ کہیں میں بیک ہو جاؤں، کہیں آپ بیک ہو جائیں۔ راہیوں نے گزرنا ہے، سڑکوں پہ نہیں رک رہنا، یہ زندگی کی شاہراہ ہے، یہ 2 ٹائم کی سواری ہے۔ آج آپ چڑھے ہیں، سیٹ آپ کی ہے، کل کو کسی اور نے اس سیٹ پہ بیٹھنا ہے۔ کیا سمجھ لیا کہ سب کچھ آپ کا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی نہیں سی بیٹھے، کیا بھی یہ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے مل گیا مقدر؟ نہیں، یہ چینج ہے۔ اس میں جھک کے، مٹ کے، استغفار کر کے، غلطی کو تسلیم کر کے، ایکسکیوز کر کے، معذرت خواہانہ رویہ اپنائیں، انشاءاللہ رب آپ کو بھاگ لگا دے گا، پھل لگا دے گا، سکون دے دے گا، عزت دے دے گا، آبرو دے دے گا۔ چوتھی چیز خطبہ نکاح میں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا،
کوئی مرد ایسا نہیں جسے نفس نہ لگا ہو، کوئی عورت ایسی نہیں جسے نفس نہ لگا ہو. یہ وجود، یہ باڈی، یہ نفس، اس کی کچھ مجبوریاں ہیں. یہ اتھل پنگے دیتا ہے، یہ آرڈر دیتا ہے، یہ کر لے وہ کر لے، انہوں ماں دی گال کڈ، انہوں پیو دا تانا دے، انہوں بیوی دا تانا دے، اس کو یہ کہے، اس کو خاندان کا تانا دے. تو یہ شرارتیں چھوٹی چھوٹی سجائی دیتی ہیں. اس کو اس کے جسم کا تانا دے، یہ ادا نہیں بنتا دی منجی ٹھوک، اس کے ساتھ ایسے کر، اس کی یہ چیز، یہ بڑا تڑدا ہے، یہ دی تیڑ کڈ، انہوں بڑے مان تران ہے. نہیں، نفس اگر شرارت پہ ابھارے، شرارت ہو بھی جاتی ہے اور ہو بھی جانی چاہیے، شرارتوں کو قبول کیا کریں. میرے پاس اکثر والدین بچوں کو لے کے آتے ہیں، جی بچہ جد بہت کرتا، میں کہتا کرن دے یار، یہی تو عمر ہے، انہیں پھر کیوں کرنی، یہ شرارتی بڑا. میں کہ یار کر لین دے. پھر جدو بندہ بھار پہ جاندے نے نا، پھر شرارتاں نہیں رہندیاں، پھر بندے نو ہوش نہیں رہندی. چل یار 4 دن کر لین دے شرارت. اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ شرارت کا پہلو اپناتے ہیں تو اس کو اس لیول تک نہ لے جائیں کہ وہ شرارت شر میں بدل جائے. اور شرارت شر میں کد بدلتی ہے؟ جب بندہ ات چک لوے تے خودی خدا دا ویر تے ات پٹھی پیندی ہے، یہ رت کڈا چھڑ دی ہے. اگر آپ کو شرارت ہے تو مناسب سی، پراپر سی، ہنسی کھیل مذاق ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کو نہیں پتا میرے محبوب اپنے گھر کے ساتھ کتنا اس طرح کا ماحول رکھتے تھے. حالانکہ آپ کو پتا ہے انبیاء کی زندگیاں بڑی محبوب، بڑی سیریس، بڑی میٹھی، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے نرمی کے پہلو رکھتے تھے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کسی بھی پریکٹیکل، کسی بھی حرکت سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ ہر حرکت کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے. جو بھی حرکت کرو گے نتیجہ ہے. حرکات اور سکنات نتائج دیتی ہیں. نتیجہ اچھا نکلے، اچھے کی امید رکھیں، وہ حرکت کریں جس سے اچھا نتیجہ نکلے. یہ کب ممکن ہے؟ جب آپ اس کو نفس لوامہ میں بدل لیں. کچھ غلط ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو خود ملامت کریں. دوسرے کے کرنے سے انسان بگڑتا ہے. آپ بچے کو بھی لان تان کریں نا تو وہ بھی کہیں کہہ دیتا ہے گا پیو ہے نا، ہوں تینوں آکھاں کی میں. استاذ کو بول دیتا ہے. تو میرے بھائی اندر کی ملامت خود کو سمجھانا سیکھے. یار تو ایتھے مرد سے غلط کیتا ہے، تو بیوی تھی، تو اپنے ظرف اور اوقات سے باہر آ گئی ہے. ساری دنیا بھی الٹی مت دے. من سیئات اعمالنا، تھوڑی نگاہ لمبی رکھیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. مثال دما ایک، کئی دفعہ نا بھیڑاں رل کے بھرا کول کٹھے ہو کے آ جاندیاں نے، ویرے تو ہن پہلے ورگا نہیں رہا، رن مرید ہو گیا. پہلے کی سی؟ چھڑا سی، ویلا سی، اینوں 500 دے دے، انہوں دے دے، انہوں دے دے، انہوں دے دے. ہن دے اپنے بھی دکھ سکھ نے، اپنے بھی معاملہ. ہن تو پہلے ورگا نہیں رہا. ہن کی کریے؟ جدوں دی چڑیل آئیے تو چڑا تیرے بارے آ کہندی، آ کہندی، ایداں کہندی، محلے والے انہاں دیاں گلاں چ آن کے نہ انہوں چھڈ آوندا. بچے گھر روندے اوتھے چھڈ آیا. ہن تازیاں کھان والے نوں جدوں کھانیاں بھی نا بھئیاں بھੈਣ نوں کیا پکا دے، میرے کو نہیں پکا ہوندی. پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میں کر کیا بیٹھا ہوں. جہاں بھی جائیں نکلنے کا در رکھیں، جہاں سے نکلیں واپس لوٹنے کا راستہ رکھیں. سیئات اعمالنا، عمل جب الٹتے ہیں تو پھر بچتا کچھ نہیں ہے. لہٰذا ایکشن سے پہلے ری ایکشن کیا ہوگا اس کے نتیجے کو تھوڑا بھانپ لیجئے. عقل مند یہی ہے، وہ کہندے نے نا جی، عقل مند تول کے بولتا ہے، سوچ کے، اور بے وقوف بول کے پھر سوچتا ہے. تو عقل سب کی میراث ہے، کسی ایک کی نہیں. تو اس پہ توجہ دیجیے گا، انشاءاللہ گھر بڑے خوبصورت اور اچھے رشتے رہیں گے. اور اس کے بعد من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اگر کسی دے مقدراں چ ڈنگ لکھی ہے نا، انہوں سیدھا کرنا بہت اوکھا ہے. پل تے سیدھا بندہ کر لیندا، کئی جگہ تے ڈنگیاں پولاں سیدھیاں ہو گئیاں. کہندے نے کہ کتے دی پوچھل نہیں اج تک سیدھی ہوئی، وہ بھی آپا کر لئی ہے. ٹیڑے بانس لوکی اگ چلا کے وہ دے کے نا تھوڑی جہی وائی شیپ چودے چڑھا کے پٹھے سیدھے کر لیندے ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میرے کچھ بندے ہوتے ہی ایسے ہیں
انہوں نے جنہ مرضی سدھا کرن دی کوشش کرو انہوں دے نصیبے چ سدھ نہیں ہوندی. ابو لہب کو کتنی محبتوں سے چچا کہہ رہا تھا، سوچئے. اور ادھر ایک یہودی بچہ ہے، محبوب اسے مرتے دم بھی کہتے ہیں یا غلام کل لا الہ الا اللہ. او دا چب بھی نکل گیا، ڈنگ بھی نکل گیا. تے آپ نے کیا ہے دے کفن دفن دا اہتمام کرو، انہو ماتا مسلمہ. کچھ لوگ مر جاتے ہیں مگر سیدھے نہیں ہوتے. اللہ نے تو کہا تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وہ ماننے والے بن کے مرنا، آکڑ کے مرنے والوں کا انجام کوئی نہیں ہے. محبوب نے کہا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اڑ گئے. کہا محبوب اڑے گا کون؟ کہا جس نے میری مان لی، اطاعت کر لی، وہ جنت میں گیا، جس نے نہیں مانی وہ اڑ گیا. یہی معاملہ گھروں میں ہے. یہ اڑنا جانوروں چنگا لگتا ہے، وہ اڑی کرن. بندیاں دا کی کم ہے اڑی نال. لہٰذا اتنے مت اکڑیں کہ کوئی اچھی بات سمجھائے، سمجھانے والا سمجھا کے خود تھک جا کہے دفعہ کرو، انہوں نصیحت دا فائدہ ہی کوئی نہیں. روٹھیے ضرور مگر اتنا نہیں کہ منانے والا منائے اے اگو اڑی جائے. میں کئی دفعہ ویکھیا جڑے نہیں بورے لدے ہوندے کھوتیاں دے، تو کئی دفعہ انہوں پچکار کے چڑھا لیندے، کئی دفعہ پیار نہ، کئی دفعہ کسی نال. تو جدی پھر عادت تے لائنمنٹ ٹیڑھی ہوئے نا تو جاندہ بورا ڈیک کے یا کندھ نہ رگڑ کے جائے. تو سائیں پھر جدو سٹ دا نا کنا تے چار پہلے برداشت کردا ہے، سمجھاندا ہے، پچکار دا ہے. نہ سمجھ آئے تو پھر جب الائنمنٹ، جب رب کی پکڑ سے الائنمنٹ ٹھیک ہوئی تو کیا ہوئی؟ خود کو سیدھا کیجئے. روک سکتے ہو تو روکو. پہلی بارش کی ان بوندوں کو کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے. آج کچی مٹی ہے، آج ترلے ہیں، آج منتیں ہیں، آج معافی ہیں، آج ایکسکیوز ہے. پوری رات جاگ رہی ہے، معافی مانگ رہی ہے. اے اتھے دا اتھے آکڑے آ پائی. کھوتے نو آکڑنا مبارک چنگا لگتا ہے، بوتے دا کی کام ہے آکڑے؟ وہ تے نک چ نکیل پاؤ تے ٹورو. رسول اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال بوتے کے ساتھ دی ہے. بوتا سمجھ دے جو پنڈ والے نہیں پتا تو پھر کنوں پتا کہ نہیں پتا؟ جھوٹنا ایویں سر نہ سکا لائی جائے جی پتا ہے دسو، نہیں تو میں وضاحت کرا. بوتا کنوں آندا ہے؟ نہیں پتا نا. وہ یار اٹھ دا جڑا پتر ہوندا نا انہوں بوتا کہیدا ہے. بوتی تے بوتا تواڈے علاقے چونکہ پایا نہیں جاندا اس وجہ تو تسی چرایا نہیں، تانوں پتہ نہیں. بچے دے ہٹھ بھی نکیل پھڑا دو ٹر پیندا. اونوں کہے نا ہوش، وہ اپنی گردن تھلے رکھدا، بچہ اودے تو بہ کے وہ لفٹ ماردا اوتے تے چڑھ کے تے گھوم کے وہ آ جاتا ہے. تو کھوتے توں کہے ہاں یار بچہ مینوں چڑھن دے. وہ کہندا میں سائیاں نہیں چڑھنتا، تو کون ہونا ہے؟ ماری دلتی تے آؤ. وہ میں پیو تو نہیں کدی منیا، تیرے تو کداں تو میرے تے رو. او بھائی جانے دیجئے، ماں باپ کا کچھ اور لبو لے جائے، وہ رشتہ 1000 سال بھی توڑ کے رکھ وہ نہیں ٹوٹے گا. یہ لفظوں کا رشتہ ہے، یہ خون کا رشتہ نہیں. لفظ توڑ دیتے ہیں، لفظ جوڑ دیتے ہیں. یہاں قبول نے جوڑا تھا تو طلاق توڑ بھی دیتا ہے. پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں. اکثر میاں بیوی آپس چ سوچ کے بولے آجے، بول کے نہ سوچے آجے، نتیجے بہت برے نکلیں گے. سیدھا رکھیے گا، نفس لوامہ اندر ملامت کرنے والا رکھیے گا. اور اگر غلطی کی سمجھ آ جائے تو پھر بھی نہیں اکڑنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ میرے تو غلطی ہو گئی ہے، ربا تم ہی معاف کر، تو میرا مجازی خدا تم ہی معاف کر. اہلیہ میرے سے غلطی ہو گئی، ابو سے ہو گئی، بہنوں سے ہو گئی، چل جان دے. ایک دوسرے کے ساتھ سمدھی ہیں تب بھی، کڑم ہو تب بھی نرمی کا پہلو اختیار کیجئے گا، اللہ آسانیاں کر دی. اس کے بعد میں آتا ہوں پہلی آیت جو امام صاحب، خطیب صاحب، مولوی صاحب نکاح خان پڑھتے ہیں. کبھی کبھی تو دل کرتا ہے اس بندے دا نکاح ہی نہ پڑھاواں جنہوں یہ 3 ایتاں نہ ہوندیاں ہون. وہ بھی تو کہندے نے نا پہلے 6 کلمے پڑھ. بھئی 3 ایتیں تو خطبہ نکاح میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. جب تک برادری کے ایک فرد کو یہ آیت نہ آتی ہو انہیں حق ہی نہیں کہ آگے شادی کریں. اگر آپ کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں اور ڈرائیونگ کے اصولوں کا پتہ نہیں، موٹر وے پہ چڑھنے کا علم نہیں، آپ کو گاڑی کی جو ہے وہ ریس بریک کا علم نہیں، تو سٹیرنگ تے بہن دا نام تے ڈرائیور نہیں ہے گا. کتنے لوگ ہیں جن کے نام گاڑی نکل آتی ہے انہیں ساتھ ڈرائیور لے کے جانا پڑتا ہے. پہلی آیت جنہ دا بیاہ ہویا ہے وہ بھی یاد کر لو. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. موم کہنے آج جا کے بیگم کہے
ایداں دا تو جلسہ روئی روئی ہوئے، تو پرانا بھولیا سبق پڑھا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بھولے ہوئے سبق یاد دلایا کرو، جن سینوں میں ایمان ہو انہیں بھولے ہوئے سبق اسباق کی یاد دہانی فائدہ دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا چلا لاؤ بڑا فائدہ ہوئے گا، او بھائی خطبہ نکاح کی پہلی آیت ہی یاد کر لو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ شادیاں سب کی ہوتی ہیں، فائدہ ایمانداروں کو ہوتا ہے۔ بیعت بڑے لوگ کرائی پھرتے ہیں، لیکن ادھروں بھی یہ بڑا بے ایمان ہے، وہ اگوں کہتے ہیں بے ایمانہ دی تھی ہے، تو بھائی مومن کہاں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بولنے سے پہلے ڈرو، قبول ہے کہنے سے پہلے ڈرو۔ میں تو کہتا ہوتا ہوں لاڑے کو، اوے بھجنا ہی تے اج بھج جا، اوے نس جا، پولا جا کر کے کان چ نال بیٹھا ہوندا نا، کہیں تے نس جا، موقع ہی کل نو تو پھر کہنا یار کیڑا ٹائم سی، مینوں کسی نے مت ہی نہیں دتی، کسی دسیا ہی نہیں، یہ ایڈا اوکھا پینڈا ہے۔ میں گھر بیٹی کو بھی کہہ دیتا ہوں پوت اج نہ کر لا، اور اگر ہاں کرنی ہے تو سوچ لینا، اتقوا اللہ، ریس بریک ٹھیک ہے تو شادی کرنا گھر آبادی والا۔ میں پیپر لینا سی، 9 بجے ٹائم سی، گڈی پھانٹی جانا، اگے اچانک ایک جی آیا ہے، بریک ماری ہے گڈی نے، بریک۔ ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب میرا رب معاف کرے، جب ہم ایک ایمرجنسی میں تھے، جتنی اوور سپیڈ نہیں ہونی چاہیے وہ تھی، لیکن آگے کوئی چیز آئی، بریک ماری، گاڑی نے بریک لے لی، دائیں بائیں نہیں ہلی۔ میں کہتا ہوں کہ وہ میری ایک بریک 1 کروڑ سے زیادہ مہنگی تھی۔ کیوں؟ اس نے میری مانی۔ اگر شوہر روکے بیوی بریک نہ لے، بیوی روکے شوہر بریک نہ لے، تقویٰ کیسا ہے؟ شوہر کام کہے بیوی ریس نہ لے، اٹھے نہ چلے نہ، بیوی کہے شوہر نہ مانے، تو پھر اس آیت کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تسبیح پھری تو دل نہ پھرے، یا تسبیح پڑھن دا نام تقویٰ نہیں، داڑھی رکھن دا نام صرف تقویٰ نہیں۔ نیت کا قبلہ درست کریں، تقوی کا قبلہ درست کریں، لیدر شیدر چیک کریں، ریس بریک دیکھیں، اور یاد رکھیے جو اذان کے کہنے پہ حیا للفلاح حیا للصلاح کہنے پہ ریس نہیں پکڑتا، نہیں اٹھتا، اور جو اللہ اکبر کہنے پہ جو کام کر رہا ہے اسے بریک نہیں لیتا، ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ جو رب کا گھر آباد نہیں کر سکا ریس اینڈ بریک سے، وہ اپنا گھر کیا آباد کر گا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، منن والے من کے مریا جے، آکڑ کے نہ مریا جے۔ اکڑا نام ہوتا ہے مردے کا، زندہ لوگ نرم ہوتے ہیں، ان کے جسم نرم ہوتے ہیں، اللہ نے نرمی رکھی ہوتی ہے، فولڈیبل ہوتے ہیں، ان کے جوڑ ہڈ گڈ مڑتے ہیں، حرکت کرتے ہیں۔ اکڑتا وہ ہے جو مردہ، مردہ مت بنیے گا۔ شادیاں مردوں کی نہیں ہوتی، زندہ لوگوں کی ہوتی ہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ گھراں دے گھر مردے ہو گئے نا، پیو نو پوچھ لو وہ آکڑیا، اما نو پوچھ لو وہ آکڑی، بھراواں نال گل کر لو وہ آکڑے، کسے رشتے دار اور ٹھیک ہے اہی نہیں سمجھتے کچھ، اہی نہیں جانتے۔ یہ مردہ لوگ ہیں جن کے دل مر گئے ہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کسی مردہ شخص کو بیٹی مت دینا۔ اور ہم وہ مردے ہیں جو پہلے جی 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 جی، ابا جی بھائی جی اماں جی، کیا بات ہے آپی جی، جب یہ بول بدلتے ہیں، لفظ بدلتے ہیں، لہجے بدلتے ہیں، یا ایھا الناس تو سورۃ النساء کی پہلی آیت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھنے میں انسان تھے، حقیقت میں انسان نہیں تھے۔ انسان ہوتے تو انسان بول پالتا ہے، بول تولتا ہے۔ یہ کون ہے؟ شادی انسانوں میں کرنا، ڈنگروں ڈوروں کی شادیاں کمٹمنٹ پہ ہوتی ہیں، مستقبل کو، فیوچر کو مد نظر رکھ کے صرف انسانیت فیصلہ کرتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا اللہ، جو یا ایھا الذین آمنوا میں کہا وہی اس میں کہا۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ صرف مومنوں کو تقوی کا کہا گیا، اللہ نے کہا نہیں، جس نے بھی شادی صرف مومنوں کی نہیں ہوتی، انسانوں کی ہوتی ہے، انسان بھی شادیاں کرتے ہیں۔ تو آؤ انسانیت رکھ کے ریس اینڈ بریک ٹھیک رکھنا۔ ڈرنا کس سے ہے؟ پہلے اللہ سے، جس نے تمہیں پیدا کیا اسی نے اس کو پیدا کیا۔ ذاتی وصف کے اوپر بات مت کرنا۔ اگر کوئی شخص نبینہ ہے اور آپ سجاکھے ہیں،
رب نے جوڑ بنا دیا ہے، انہوں انا کہہ کے حافظ جی کسی دن تحقیر نال نہ کمی وہ دتیاں نظراں کھو لیندہ ہی، اور کبھی ڈر کے رہنا وہ لی ہوئی نظر بھی واپس موڑ دیتا ہے، وہ قادر لولا لنگڑا ہے تو مت کہنا، ہاتھ کٹا ہوا ہے تو ٹنڈا کہہ کے مت بولنا، وہ بغیر مشینوں کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا ہے، وہ اندر کی مرض لگا کے شوگر کروا کے ٹانگیں کٹوا دیتا ہے۔ اکڑنا مت، حسن پہ مان تران مت کرنا۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اگر بات شادی کی اور برادری پہ اڑ جائے، تسی وڈے کر دے ہو، گھر چ دھی کسے چھوٹے کر دی آ گئی ہے، نہیں کمیاں چ کر بیٹھے ہیں، ہے گئی نیچ سن، ہے گئی گندے سن، اللہ کا واسطہ ہے رک جانا۔ یہ جملہ چھوٹا نہیں، سب آدم کی اولاد ہو، کلکم من آدم و آدم من تراب، جو آدم علیہ السلام کی برادری تھی وہی اس کی بھی ہے۔ یہ صرف کامہ ہے، یہ محنتی ہے، اور آپ صرف جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے آسانیاں ڈھونڈنے والے، نوکر چاکر رکھ کے ان کے اوپر آرڈر چلانے والے۔ تو انہوں ایک مزے دی گل دساں، میں نے ایک دن ویکھیا ساڈے ایک ویرے نے تے انہوں دے تھلے واہ سارے ڈرائیور نے، کہتے تو گڈی آپ چلاؤنا؟ میں کہا جی اللہ دا شکر ہے آؤندی ہے تو چلاؤنا۔ انہوں یار سٹیٹس رتبہ عہدہ کوئی چنگے جہا ڈرائیور رکھ، ایک نہ ہوئے دوجا تیجا بندے کو۔ میں کہا جی اچھا پھر چھڑ رہی ہے، ایتھے اتے آؤ ذرا، لوکی ویکھن نہ، میں کلا کیوں ویکھاں؟ اچھا جی، ایک دن آیا تو میں نے کہا کیا ہوا ہے آپ نے جانا؟ او پا جی میرے دو ڈرائیور چھٹی تے سی تے ایک جڑا ویر گیا ہے، کہنا میں نہیں کھڑنا۔ میں کہا تسی آپ کہتے مینوں تو چلاؤنی نہیں آؤں گی۔ اب بتائیں کہ وہ کمی اچھا یا آپ کی چدراہٹ اچھی؟ یار وہ بھی کوئی بندہ جنہوں کام نہ ہوندا ہوئے، آنا چاہیے۔ یہ دنیا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت اپنی جگہ۔ اللہ نے ایک بندے کو فن دیا ہے، وہ فن ہے، آپ نے اس پیشے کو حقیر جان کے اس پہ برادری کھڑی کر دی ہے۔ برادری سب کی ایک ہے، قوم سب کی ایک ہے، سارے آدم کی اولاد ہیں۔ مٹی اللہ نے اسی دھرتی سے اٹھائی ہے، مٹی دا تو مٹی ہونا تے کدی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے، زبر نہ بن زیر ہو جا، تجھے آگے پیش ہونا ہے۔ شادیوں میں یہ چکر نکال دینا، اگر کرنی ہے نا آکڑ رکھ کے، تیرا باکڑ بڑی پاندہ جائے، اور مضبوط درخت آندھیوں میں ٹوٹتے ہیں، لچک والے پھر بھی گھاس پھوس بچ جاتی ہے۔ من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ ایتھے ذرا 2 منٹ رکیا جائے۔ میں پنڈا شہران شروع میں میرے بزرگ میرے ساتھ تھوڑا کھے پیندے سی اس گل تے کہ یارا تو نواں نقطہ کڈی پھرنا ہے، نیا نہیں ہے۔ قرآن مجید کو 1460 سال ہو گیا نازل ہوتے ہوئے۔ جب اللہ نے کہا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، خلق منہا زوجہا۔ کنے لوگ نے جڑے کہندے نے علی دا پہلا نمبر کہندے نے، لیکن حق جو ہے سب کو پتا ہے، جڑے کہندے نے انہوں نے بھی اندروں پتا ہے کہ ان کو خلافت اللہ نے 4تھے نمبر پہ دی ہے۔ رب کسی دا نمبر نہیں رکھ دے، جڑا دین وہی نمبر ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی کہنے والے کہتے ہیں، کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کرتے ہیں۔ میں جدوں تو ہوئی سنبھالی ہے نا یہ جملہ سنیا جی ماں دا پہلا نمبر ہے۔ جدوں قرآن پڑھیا تو سورہ نساء تے آئے تو میں اس آیت تے آیا، استاذ جی نے جو پڑھایا وہ کچھ اور تھا، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بڈھی دا پہلا نمبر۔ پھر ذرا تاریخی اعتبار سے دیکھا کہ اللہ نے ماں پہلے بنائی ہے یا بیوی پہلے بنائی ہے، تو آدم علیہ السلام کی بیوی پہلے بنائی ہے۔ دنیا میں آنے کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، معاونت کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، اور سوسائٹی کے اندر ایک چیز کب کہاں، دنیا میں سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ بڑے بڑے دعوے ہیں۔ قرآن مجید کا دعویٰ ہے
کہ سب سے پہلا گھر اللہ کا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. ساری دنیا دعوے کرتی پھرے، میں نے تو قرآن کو کہنا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کی اماں نہیں بنائی کہ ان سے جنم دیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. رب نے شوہر سے بیوی بنائی ہے. لہٰذا بیوی بگڑتے ہوئے سوچے کہ شوہر کا پہلا نمبر ہے. دنیا میں مردوں میں سب سے پہلے اگر کسی رشتے کا نمبر ہے تو شوہر سر فہرست. جس گھر میں بیوی شوہر کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھتی ہے وہ ایک حاکم کی، ایک حکمران کی، ایک بادشاہ کی بیوی بن کے، ملکہ بن کے رہتی ہے. جیڑی انہوں ہی رگڑ کے رکھے تو نوکر بنا کے تو میں تیرا تو میں تیرا وہ اشر کرنا ہے. پھر وہ جو کہے کہ نہیں 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 ایسے ہے میں نوکرانی، تو پھر وہ نوکرانی بننا چاہتی ہے تو کسی نوکر کا. ٹھیک ہے، اپنی اپنی سوچ کے زاویے بلند رکھیے. خلق منہا زوجہا. کائنات میں مردوں میں سب سے پہلا نمبر عورت پہلے نہیں ہے، مرد پہلے ہے. رب نے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے. مردوں میں سب سے پہلا روپ اللہ نے شوہر کو دیا ہے. لہٰذا جو بھی شوہر ہے وہ پہلے نمبر پہ ہے. شوہر بنے گا تو پھر جا کر کے ابا بنے گا، پھر بیٹا بنے گا، پھر بھائی بنے گا. لہٰذا اگر کسی شوہر کو آپ ڈی ویلیو کر رہے ہیں، عزت گرا رہے ہیں محلے کے اندر، بے شک وہ نوجوان ہے، گبرو ہو دیا مساں پھٹیاں نہیں، یہ نہیں پھٹیاں، نوجوان ہے، یہ اس ابتدائی یونٹ کا پہلے نمبر کا انسان ہے. اس کی قدر کرو. دادے ہو تو قدر کرو، پردادے ہو تو قدر کرو، ابا جی ہو تو قدر کرو، بڑے بھائی ہو تو قدر کرو، کیونکہ ابھی یہ شوہر ہے. شوہر کی قدر تو خود اللہ کروا رہے ہیں. اس سے اس کی بیوی ہے. عورتوں میں سب سے پہلا روح، پہلی شکل، پہلا تعاون اور معاشرے کی اساس، اس کی اٹھان، پہلا یونٹ، اس یونٹ میں کام کرنے والا پہلا پرزہ، پہلا رحم اللہ نے جو بنایا ہے وہ بیوی کا بنایا ہے. شادی ہونے کے بعد یہ بیوی جب اولاد والی ہوگی تو ماں بنے گی. ماں دوسرا سٹیپ ہے. بزرگی میں، بڑھاپے میں جا کے خدمت بسا اوقات باپ سے اس کی 3 گنا بڑھ جاتی ہے. وہ ایک اور پہلو ہے. وہ اس کی عظمت کا ایک اور پہلو ہے. جنت اس کے قدموں کے نیچے، یہ اور پہلو ہے. مگر مت بھولیے گا اگر یہ بغیر نکاح کے بغیر بیوی بنے ماں بنتی تو پھر ان قدموں میں جنت نہیں تھی. پھر یہ کسی طائفہ کے قدم تھے، طوائف کے قدم تھے. پھر اس کردار کو لوگ، میرا رب معاف کرے میں وہ لفظ بولنا مناسب نہیں سمجھ رہا جو ہم بولتے ہیں. نکاح ہو، بیوی بنے. لہٰذا جس گھر میں نئی بہو آ جائے، بیوی آ جائے، یہ کل میں جس طرح آپ کو اعزاز اور پروٹوکول تھا ویسے آج اس کا ہے. وہ جی مینوں نہیں ملیا تو میں کیوں دواں. یہ بھی نفسیات سمجھ لیں. میں اکثر کاریاں نو ملے، میں کہ استاد جی منڈیاں نو کیوں کٹ دے جے؟ کہندے ساڈے استاداں نے کٹ کے پڑھایا. کٹ میں کتنے اساتذہ کو دیکھتا ہوں BS لیول پہ بالخصوص اور آگے جو ہے، یار بچیاں نو نمبر کیوں نہیں دیندے تسی؟ سر جی ساڈے استاداں نے کئی دفعہ اسائنمنٹاں پھاڑیاں، اسی لکھ کے لے کے گئے، تھیسس پھاڑتے، آ کرتا. بھئی تسی کیوں پڑھے جے؟ نہیں، یہ ضروری ہے. بلا وجہ مارنا، بلا وجہ کام پھاڑ دینا، ضائع کر دینا، کاٹے مار دینا، لکیریں مار دینا، کراس کر دینا. وہ بھئی کون ہو؟ بھئی آپ کیوں سختی کر رہے ہیں؟ وہ جی میرے استادہ نے میرے نال مسل کی تعصب رکھیا سی، میں بھی ہوں لب کے رکھنا جڑا میرے مسلک دا نہیں مانو آ کرنا. آپ یقین کیجئے مجھے سن 2005 میں میری PhD مکمل ہو جانی تھی. 2024 میں جا کر کے کہیں ہوئی. اتنے سال کیسز میں، اور میرا جرم کیا تھا؟ میں نے کبھی کسی ٹیچر کے سامنے آنکھ اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا کہ میں نے استاذ کے سامنے آنکھ اٹھا کے کھڑا ہوں. بھلے وہ میرا استاذ نہیں بھی ہے، شعبے کا بھی ہے، پتہ ہے ٹیچر ہے تو معزز ہے. صرف اس لیے رگڑا گیا کہ اس کا مسلک یہ ہے. آج تلک مسلک تو دور، کسی دوسرے مذہب کا بچہ کرسچین ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، جو اس کا نمبر بنتا ہے میں اس نمبر کا 1 پوائنٹ، یعنی کہ اگر 1 نمبر کے 100 حصے کیے جائیں تو 0.001 بھی میں نہیں لیتا. کیوں؟ یہ اس کا رائٹ ہے یار. اپنا وقت یاد نہیں آتا ہے. اگر میرے بڑوں نے ایسے کیا تو میں دوسروں پہ ایسے کروں تو مجھے بڑا کون کہے گا؟ گاڑی میں شاک کس لیے ہوتے ہیں کہ جو نیچے جمپ لگا ہے اس جمپ کو کم سے کم یا تو لگنے نہ دیا جائے یا اوپر سواری کو کم سے کم محسوس کیا جائے. گاڑی مہنگی ترین وہ ہوتی ہے جو اندر بیٹھے بندے کو پتہ ہی نہ چلنے دے کہ جمپ نیچے تھا کہ نہیں تھا. تو سر جی ماں پیو دا کی فائدہ ہے؟ شوہر کا کیا فائدہ ہے؟
رشتہ داری کا کیا فائدہ ہے؟ ان خطبوں کا کیا فائدہ ہے جس سویرے کل پھر وہی کوشش ہونا ہے؟ نہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھانے والے، تعاون بننے والے، عہدے کو رتبے کو سمجھے. باہر کے ٹائر اگر ضد کر لیں ہم نے اندر کا سٹیئرنگ بننا ہے، اسی میں رہنا ہے اور نرم ہاتھوں میں رہنا ہے، تو گاڑی نہیں چلے گی. اللہ نے جہاں رکھا ہے، بیوی کو جس پوائنٹ پہ رکھا ہے، ماں کو جس جگہ پہ رکھا ہے، بیٹی کو جس حیثیت میں رکھا ہے، بہن کو جس مقام پہ رکھا ہے، اپنے اپنے رتبوں میں رہیے. اپنا اپنا وقت آئے گا. آج اس کا وقت ہے، کل میرا بھی وقت آنا ہے. وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، جہاں بیوی کا رتبہ مقام ہے، جو سکون، جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ، جو تعلق، جو مودت، جو محبت بیوی کے ساتھ ہے. آپ ساری زندگی الٹے سے سیدھے ہو جائیں، وہ محبت ماں سے نہیں کر سکتے، بیٹی سے نہیں ہو سکتی، بہن سے نہیں ہو سکتی. یہ اس کا پروٹوکول ہے، اسے دیا جائے. جو ماں کا اعزاز ہے اسے دیا جائے، جو بہن کا رتبہ ہے اسے دیا جائے، جو بیٹی کا مقام ہے اسے دیا جائے. اعتدال کے ساتھ چلا جائے، انشاءاللہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اللہ شادی کے فوراً بعد اولاد دے دے، پریشان نہیں ہونا. 6 مہینے کے بعد بچہ ہو گیا، کیس امیر المومنین کے پاس آ گیا. یہ 6 مہینے بعد یہ مطلب ہے کہ کڑی ٹھیک نہیں سی، حد لگانے کا فیصلہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھائے ہوئے دین کا مقام دیکھیے. کہا جی کیسے ہو گیا؟ حملہ وفصالہ 30 شہرا. دودھ پلانے کی، رضاعت کی اور حمل کی مدت 30 ماہ ہے. دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال، 24 ماہ. 30 میں سے 24 نکال لیے، باقی 6 ماہ. تو حمل اور بچے کی پیدائش کی کم از کم جو عمر ہے وہ 6 ماہ ہو سکتی. حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا 9 ماہ، نہیں تو آپریٹ کر دیں. 7 ماہ، 8 ماہ. سر جی کتنے لوگ ہیں جو ماں کے پیٹ میں 2 سال تک رہے، 5 سال تک رہے، 7 سال تک رہے. فقہا نے یہ بات لکھی، یہ مختلف مثالیں موجود ہیں کہ بچہ 7 لگ گیا، نشو و نما نہیں ہو سکی لیکن زندہ رہا. ایک وقت آیا اس کے بعد امام مالک اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سال رہے. لہٰذا ایشوز کریٹ مت کیجئے، اولاد نہیں ہوئی ایشو مت بنائیے. صرف ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سامنے رکھ لیجئے. نہیں سمجھ آتی تو لاہور کے پیر علی اجویری کی زندگی سامنے رکھ لیجئے. ساری زندگی رب سے ترلے کیے کہ بیٹا دے دے، رب نے بیٹے کے بغیر اس دنیا سے روانہ کیا ہے. وہ چاہے تو بڑی بڑی ہستیوں کو نہ دے، چاہے تو کلی والے فقیروں کو بن مانگے دے. ساری زندگی بندہ 11ویں دا ختم دیندہ رہے تو رب پھر بھی اولاد نہ دے. تو دین لگے تو جن نے ایک دفعہ بھی زندگی 11ویں دا ختم نہیں دیتا، رب انہوں 33 34 بچے دے چھڑے. مجھے پتہ لگا کہ یہ ایک وہابی کا ریکارڈ ہے، وہ بھی فیصل آباد. میں پوچھا کہ 11ویں دیتے کہ سوچی بھی نہیں کری. بچ کداں گئے نے؟ بس بے حل. سریکی میں ایک نام ہے اللہ بچایا، اللہ ڈیوایا تے اللہ بچایا. اللہ ڈیوایا اللہ ڈتا. ایک ہے اللہ بچایا، مارن والے نے بڑا ماریا، بخار چڑھے، گردن توڑ چڑھے، کرونے آئے، پتہ نہیں کی آیا، پر یہ بچتا ہی گیا ہے. ماڑ چوجیا سی لیکن اللہ نے ویلو بچا کے آج ماشاءاللہ. جسے رب رکھے اسے کون چکے. اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے آپ کو اولاد ملے گی، در در پہ دھکے نہ کھائیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. کوئی رحم کے معاملے میں بچنا، جس رب کا نام لیتے ہو اس رب دا واسطہ جے رحم خراب نہ کرے. آجے رحم خراب کیسے ہوتے ہیں؟ 200 سے زیادہ رشتے ہیں جو رحم سے جڑے ہوئے ہیں. موٹے موٹے میں دس دینا، تسی صرف دادکیاں چ ویکھ لو تو 22 موٹے موٹے رشتے ددیالی رحم. وہ جو میرے دادا ابو نے شادی کی تھی، ان کو کسی نے ایک رحم دیا تھا اپنی بیٹی کا، ان کا جو تعلق بنا تھا، پھر ان کے آگے جو اولادیں ہوئی تھی، وہ جو آپس میں بھائی تھے وہ چچے تائے بن گئے، وہ جو بہنیں تھیں وہ پھوپھیاں بن گئی، آگے ان کی اولادیں، پھر اس میں سے میرے ابو جی، میری اماں جی، تو میرے ابو کے ددیال کے باعث، اماں کے ننیال کے باعث، پھر جہاں میری شادی ہوئی میرے سسرال کی طرف باعث، کم از کم 6-8 تھے ہی سیدھے سیدھے بن دینا. اتنے رشتوں کو رب نے اپنا نام لے کے کہا ہے، میرا نام لے کے رشتہ لے رہے ہو.
انہاں چوں کسی بھی رشتے نو خراب کرن تو پہلے ضرور شادی کر کے ددیال اچھا نہیں، شادی کر کے ننیال اچھا نہیں، شادی کر کے سسرال اچھا نہیں، ایک تو ہی چودھری حاجی برکت اللہ ہے، ایک تو ہی جو ہے بس امت اللہ ہے، باقی سب فارغ ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ایک مثال سے سمجھیے، اپنی بیٹی کی امید لگی ہو، پریگنینسی ہو، عمل ہو، ہمارے ہاں نا اس دیش کے لوگ اکثر بیٹی کو لے آتے ہیں، چل کوئی 4 دن ریسٹ کر لو، اے کڑیو خدمت کرو پہن دی، گھر میں بھابیاں سارے بنٹوال، پت پیر اچا نیواں نہیں رکھنا، تو منجے تو تھلے نہیں لانا، تو نہیں تو جے بہو ہتھ آئی ہوئے، بیٹی کے رحم میں بیٹا ہے تو 100 اللہ تللہ، تو جے وہ تھی دوجیاں دی ہے جنہوں اپنی بنا کے آندا ہے، چل نہیں گوئے سٹ کے آ، پٹھے وڈ کے آ، ٹوکا لا کے آ، جن نے مرضی دکھ رو لوے، جدے اگے رونے نے وہ بھی یوں ماؤں یا باہر یا سنن جوگا کوئی نہیں، یا وہ ماندا کوئی نہیں، جنہ دے اگے وڈیریاں کے اسی نہیں ویکھے کیتے۔ جب بیٹی کے لیے میرٹ اور ہے، بہو کے لیے معیار اور ہے، تو 2 رنگیاں اپنا رنگ دکھا جاتی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ بن رہا ہے، جب بچہ پل رہا ہے، جب بچہ نفسیات لے رہا ہے، خون لے رہا ہے، ماں کا دکھ اس کا دکھ، ماں کی تکلیف اس کی تکلیف، ماں کی بھوک اس کی بھوک، اس نے تو ماں کی ہڈیوں سے بھی کیلشیم نچوڑ لینا ہے، خوراک ناڑو کے ذریعے چلی جانی ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے پورے گھر کی ہر نعمت کھلی ہے، اور دوسری کے لیے دودھ دا گلاس بھی مہنگا ہے، تو اپنی نسل کے لیے رحم کے اندر بچہ ٹیڑھا ہو گیا، اینٹ کے سانچے میں اینٹ ٹیڑھی ہو جائے نا، بٹھے میں بھی پکاتے رہو تو ٹیڑھی رہتی ہے۔ لہٰذا دیور جیٹھ 100 تے جج تے ایک بیچارہ مجرم کٹہرے تے جتھے او دا زور چلدا پھر وہ کلی دندناندی ہے، تے ماشاءاللہ پورا ٹبر مجرم وانگوں نظراں تھلے، اوئے چپ کر یار، اوئے بڑے دی آ فلانے دی۔ تو بھائی ملن ساری کے ساتھ صرف ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، زیادتی مت کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ آخری آیت یا سلام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگے کی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آیت پھر تیسری ہے، دونوں سائیڈ پہ ایمان رکھا ہے، درمیان میں انسانیت رکھی ہے۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ادھر بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، درمیان میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اتقوا اللہ۔ اگے کوئی یار جہاں نکاح ہویا وہی اگے جملہ پڑھ کے مینوں سنا دے، میں بھول گیا، بولے کہن ڈیا قولوا قولا سدیدا، ساڈے پنجابی چ دا ترجمہ سدھیاں ماریا جے، سدھیاں منہ تے آپاں نہیں کدی ڈنگ چب پایا، آپاں نہیں کدی گل چ ول رکھیا، وہ بھائی گل ہوندی ول لئی ہے، تے جے ول تو بغیر گل بنے تے رسی نو ول نہ دیا کرو، وٹ نہ دیا کرو، مجھ نو بنن لگیا گنڈ نہ دیا کرو، ادا ہی سیدھے اسی سیدھے لوگ اسی منہ تے مار دئی دی، ایڈا ہی سیدھا انہوں تو تارا پہلی چ کڈ نو تھلے بالٹی کیوں رکھی ہو؟ سنبھالیے، دودھ ہے، نعمت ہے، یہ اللہ نے نعمت دی ہے۔ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قبول ہے، کہہ رہا ہے، سچ بول، نہیں تو آج چھوڑ، سنبھال سکتا ہے، قبول ہے، دکھ قبول، سکھ قبول، مرنا قبول، جینا قبول، سفر قبول، حضر قبول، آنا قبول، جانا قبول، گرمی قبول، سردی قبول، امارت قبول، غربت قبول، اگر نہیں قبول تو چھوڑ، آج بول، 2 نمبر ہی نہ کرنا، قولوا قولا سدیدا، دھوکہ نہ دینا، قولوا قولا سدیدا، سچ بول۔ میں نے ایک جگہ ایک لاڑے کو کہا ہے قبول ہے کون، تو پہلے منہ کوٹ کے رکھیں، جے کہہ سکنا ہے تو کان کھول، نس جا، کہنا استاد جی واقعی، میں کہا کہنا استاد جی نک نہیں رہندا، اج نک نہیں رہندا، کل لک نہیں رہنا، قبول ہے نے کمر دوری کر دینی، کبڑے ایسے نہیں ہو گئے تھے بابے، پوچھ ذرا کنا بھار چکیا زندگی دا، بچیاں دا، ذمہ داریاں دا، تو ذمہ دار بن کے بولیے قولوا قولا سدیدا،
بول سیدھے کر لو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کے تول سیدھے کر دے گا، اعمال کے تول۔ ابا جی ایک دن بہ گئے تھے، سارے اکٹھے ہو گئے، پترو زندگی دا پتہ نہیں، میں ونڈ کر دواں۔ اسی کہا جی اللہ تانوں سلامت رکھے، ٹینشن ہی نہیں لانی۔ کہندا یار میں بھراواں دا باقی سجے کھبے ماحول ویکھیا، ٹینشن تے ہوندی ہے ظاہر۔ میں کہ ابو جی اس گل لو بے فکر ہو کے جاؤ، اگر آپ کا دل کر رہا ہے تو بسم اللہ۔ پتر کی کراں؟ میں کہ جی میں بڑا ماں، جننے بھیڑاں بھائی نے سب نو برابر دے دو۔ سب نو برابر؟ کہ جی ابو جی زندگی میں گفٹ ہے، گفٹ برابر ہوگا۔ یار قرآن چ تے یہ نہیں ہوندا بھی دھیاں نو ادھا دئی دا، میں کیوں وراثت ہے، یہ گفٹ ہے برابر۔ کوئی تسی منڈے ہو کے راضی ہو کہ ابو جی اسی کہن ڈے ہیں؟ اب بہنوں کے بھی مان تران بڑھے اور ہمارا بھی شریعت کے ساتھ ایک مان تران ہے کہ اگر باپ اتنی محبت سے کہہ رہا ہے تو ابو جی ٹینشن نہیں لو۔ ان کو فوت ہوئے آج دوسرے سال سے اوپر چلا گیا، ایک سنگل میٹنگ بھی نہیں ہوئی کہ صرف وراثت کے حوالے سے بیٹھ کے یہ گیا۔ بھیڑاں نوں بھی پتہ ہے تو بھراواں نوں بھی پتہ ہے، لے کے ساڈے پچھلے بھی نہیں گئے تو ٹور اسی بھی نہیں جانا۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، سچ بولنے والے بن جاؤ، زندگی میں بھی رب مسئلے سیدھے رکھے گا، مر جاؤ گے تو آپ کی رب اولادیں سیدھی رکھے گا۔ نہیں تو میں ویکھیا ہلے پیو دی میت پئی ہوندی ہے تو رولے پی جاندے نے۔ اولاد نسل کا سیدھا ہونا بڑا ضروری ہے کہ فصل سیدھی ہو، اور فصل کے سیدھے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اصل سیدھی ہو۔ اصل ددیال ننیال سسرال ہوتا ہے، فصل بیوی ہوتی ہے اور نسل بچے ہوتے ہیں۔ انہاں بچیاں نے بڑھنا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کمی بیشیاں رب خود دور کر دے گا۔ جیڑا بندہ ہوئے نا سیانا، چاہ دے وچ اگر کتے پراؤنا گیا ہے تو مکھی ڈگ بھی پوے، ڈگ پیندی ہے یار۔ وہ دین نام ہی پڑھیا ہوئے نا، دین پڑھے ہوں تو اس کو ڈبو کے نکال کے پی لو، دل مانے تو نہیں مانتا چھوڑ دے۔ گھر والے دیکھ بھی رہے ہوں تو وہ نقص نہیں نکالتا، کہندے نہیں نہیں پاجی کوئی ایسی گل نہیں، ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے۔ جے نقص ہی کڈنے ہون تو پھر پاجی 100 بانے، لون کاٹے فلان کاٹے، آ چیز ہے وہ چیز ہے، معاملات خود سدھرتے رہیں گے، بات سیدھی کریں۔ حضور کا صرف ایک حوالہ دے دے زندگی میں کہ کسی سالن میں محبوب نے کہا مرچ زیادہ یا نمک کم ہے، صرف ایک حوالہ۔ یہ ہوتا ہے قولوا قولا سدیدا۔ دل کیا بسم اللہ کھا لیا، نہیں کیا الحمدللہ میری ضرورت پوری ہو گئی۔ ایک حوالہ نہیں ملا مجھے ڈھونڈتے ہوئے کہ ایک حوالہ ملے کہ محبوب نے کبھی کھانے میں نقص نکالا ہو، کھانا پکانے والی میں نقص نکالا ہو۔ تو ساڈے اتھوں ہی دیگڑے چلتے ہیں، اتھوں ہی چمچے چلتے ہیں، اتھوں ہی چھریاں چلدیاں، اتھوں ہی کچجی ماں نے مت نہیں دتی، وہ نہیں کیتا۔ جدوں بھیڑیاں گلاں کرنیاں پھر اپنی دھیاں نوں بھی تو سننیاں پیندیاں۔ ادھر جا کے معیار اور ادھر اور قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کمی بیشی بھی ٹھیک کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیاب وہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مان لی۔ بھائی شادیوں میں جو تکلف ہوتے ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول کے پاس ان کی بیٹی کی شادی میں نہیں تھے۔ اینو گنڈیا نہ روٹی کھوا لیں گا جی، کھوا لیں گا بھائی گنڈا شرط ہے روٹی کھان لی، بھوک لگی ہوئے تو سکے ٹکڑے بھی لگ جاندے ہیں۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، امام بخاری رحمہ اللہ کا زمانہ، پہلے ائمہ اسلاف کا زمانہ، فقہا کا زمانہ، ان کے سفر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے میرا، اس کے باوجود بھی زمانہ طالب علمی میں وہ دن آ جاتے ہیں، وہ راتیں آ جاتی ہیں کہ جو ٹکڑے صبح کسی نے چھوڑے ہوئے تھے، سڑے کنڈے جڑے موٹے چھڈے سی نا، وہی راتی 2 بجے جدو بھوک نے ستایا تے چک کے پانی چ بھے کے کھادے نا۔ دن آ جاتے ہیں۔ سدا بادشاہوں کے معاملات نہیں چلتے، بادشاہوں پہ بھی فقیروں سے برے وقت آ جاتے ہیں۔ ضرورت ہے میرا رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے، خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتے، قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا جیسے حالات ہوں ویسے اپنے آپ کو ڈھالنا سیکھیے۔ میں ایک دن نا میں اشارے تے کھڑا تے شوگر لو، بھوک بہت لگی سی، میں ہوٹل چو رستے چو سکی روٹی پڑی تو میں کھان لگا، بھوک لگی تو پھر وہ کدا پھر خشک ٹکڑے بھی مزہ دیتے ہیں۔ اتنے میں پتہ لگا ساتھ ایک کلیگ ہے، ان کی بھی گاڑی رک گئی، شیشہ ڈاؤن کیا، ایک ہی کرنٹ ہے۔
میں کہ یار کچھ نہیں بس بھوک لگی تو گھر نہیں چلیا میں کہ اینی بھی برداشت نہیں میں کہ نہیں ہوئی کی کرا آ کی ہے میں کہ جی روٹی ہے میں کیا انہاں نالوں تے چنگا وا نا کہ جنہاں کو بھی روٹی دا ٹکڑا کو نہیں پتہ کر غزہ چ رب کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ کیا سمجھتے کہ خالی روٹی خشک روٹی وہ تو کروڑ دی تلے گڈی رکھی سادی روٹی خشک روٹی نہیں میرے بھائی یہ میرا پیٹ ہے یہ میرا معاملہ ہے وہ خشک ٹکڑے کھا کے بھی رب کا شکر کر جاتے تھے رب نے ان کی اولادوں میں امام بخاری جیسے پیدا کر دیے تھے امام مسلم بنا دیے تھے امام ابو داؤد بنا دیے تھے کسی کو امام ابی حنیفہ بنا دیا کسی کو امام مالک کسی کو امام شافعی کسی کو امام احمد بنا دیا سر جی ابو ہریرہ نال کی ہوندا رضی اللہ تعالی لیکن ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما چٹا ننگا ان پڑھ نہ ہوئے تھوڑا جہا سمجھدار تے ابو ہریرہ دا نام آوے نا تے نظراں جھک جاندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ ایسے کچھ بنیے کردار نبھائیے اور کچھ نہیں تو خطبہ نکاح دی ونڈ پا چھڈو گھر چ لکھ کے وہ رخصتی لکھ کے دیتی ہیں ہماری بہنیں سہیلیاں کدی کسی نے خطبہ نکاح بھی ترجمے نہ لکھ کے دیتا کہ پوتا موٹے موٹے جڑے نے نا 100 اصول یاد رکھنے خطبہ نکاح ایک بہترین رہنما ہے میں ایک دن نکاح پڑھاتے ہوئے یہ باتیں کہہ بیٹھا جو نکاح خان آیا ہوا تھا نا رجسٹر والا کہندے بھاجی مینوں تے عمر ہو گئی ہے 40 سال نکاح پڑھاؤں دیا میں تے گلاں سوچیاں بھی نہیں اہیں تے سانوں اتنا پتہ ہے عربی چ پڑھنا انہاں نے بعد چ سانوں 2-3 ہزار 4 ہزار 5 ہزار دینا پٹور جانا سائن کرانے آ کی آ بھی گلاں کرتے تھے میں نے کہا یہی تو حضور کہتے تھے یہی تو حج میں کہا یہی عمرے میں کہا یہی خطبہ عید میں کہا عید الفطر میں کہا عید الاضحیٰ میں کہا ہر خطبہ جمعہ میں کہا ہر شادی کے موقع پہ کہا ہر نکاح میں کہا ہر ضرورت حاجت میں کوئی بھی میٹنگ ہوئی وہاں پہ کہا یہی تو سمجھایا کرتے تھے یہی تو اصلاح تھی جیسے ناشتہ ڈیلی کرنا ضروری ہے اور ایک دن میں کتنی مرتبہ پانی کے گلاس لینے ضروری ہیں اسی طرح زندگی میں یہ خطبہ بھی آپ کے لیے اہم ہے ضروری ہے یاد کرتے رہا کرنا پڑھتے رہا کرنا تے اولاداں نو کہنا پت آ خطبہ سن کے میں بیاہ کیتا سی تے قبول ہے آکھیا سی تے اج ویلے لنگ گئے نے تے کچھ ٹائم لنگ گیا تواڈے ورگے مینوں پھول لبے نے بلے او گزاریا بلے کتے نیویں ہو کے کتے بہ کے کدی گرم ہو کے کدی ٹھنڈے ہو کے کدی سن کے کدی سنا کے کدی بھوکے رہ کے کدی رج کے پت لنگ گئی ہے تے سونی لنگی ہے الحمدللہ ان الحمدللہ تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی حوروں کو انتظار کروایا جاتا ہے اور ان کے قدموں کی چاپ کو ان کی لوری بنایا جاتا ہے اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب میں دعا کرتی ہے اللہ جنہاں دا بیاہ نہیں ہویا انہاں دے جلدی جلدی کرا ٹائم قیامت تک جدو رب کرا دے ٹھیک ہے نا جی میں بھی دعا کرتی اللہ جڑے چھڑے نے جڑے رنڈے نے انہاں دی اور دلوں کیتی ہے سفر چاہندیاں کیتی ہے بہ کے آ جڑی روٹین بنی ہے نا جی ہاتھ چکو تے کر دو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللہ جس گھر میں شادی ہے اس کو آبادی کا باعث بنا دے برکتیں دے دے خاندانوں کا ملاپ محبت اللہ ایڈوانس میں ان کے لیے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکم